السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ مولانا احسان الہی صاحب نے حسب روایت اس سال بھی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان پیغمبر امن رکھا ہے۔ پیغمبر امن کے حوالے سے بات کروں تو میرے حضور کی آمد مبارکہ سے پہلے ہر بادشاہ، ہر حکمران جو اس کا عقیدہ ہوتا تھا وہی سارے لوگوں کا ہوتا تھا۔ جس کا عقیدہ حکمران کے عقیدے کے خلاف ہوتا تھا اس کی گردن اٹھتی تھی۔ لوگوں یہ دستور تھا، ایران کا بادشاہ آگ کی پوجا کرتا تھا تو ایران میں آگ کی پوجا، افغانستان میں آگ کی پوجا، سمرقند بخارا میں آگ کی پوجا، سارے وسط ایشیا میں آگ کی پوجا، اور قسطنطنیہ میں رومی سپر پاور کا بادشاہ قسطنطین تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ ترکی میں بھی اللہ کا بیٹا، اسی طرح آج کے لبنان میں، شام میں، اردن میں، فلسطین میں، آدھے عراق میں، لیبیا میں، مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں ایک ہی عقیدہ تھا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ ہندوستان میں حکمرانوں کا، بادشاہوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بت، یہ رام، یہ سیتا، یہ لکشمی، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں۔ تو سارا برے صغیر، آج کا پاکستان، آج کا ہندوستان، آج کا بنگلہ دیش، آج کا سری لنکا، یہ سارے انہی بتوں کے پجاری تھے۔ دوسرا کوئی عقیدہ کسی فرد کا نہ تھا۔ میرے حضور ایسے حالات کے اندر عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، اسی ربیع الاول میں تشریف لائے تو ایسے ہی لوگوں سے واسطہ پڑا۔ آپ نے جب فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے کہا ہیں لات منات عزا کے علاوہ ایک رب کی عبادت کیسے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، طائف میں پتھر مار کے لہولہان کیا گیا۔ آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا صبر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، مصائب جھیلتے رہو۔ نہیں مانے میرے حضور کو، یسرب والوں نے مانا تو اب یسرب والے جناب اہل مدینہ بن گئے۔ جب میرے حضور اس یسرب کے اندر تشریف لے گئے، اسٹیٹ قائم ہو گئی، ریاست مدینہ قائم ہو گئی، حضور حکمران بن کے اب قرآن آیا، پیغام آیا۔ کیا پیغام آیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مدینے میں عیسائی ہے تو عیسائی بن کر رہے، یہودی ہے تو یہودی بن کر رہے، بت پرست ہے بت پرست بن کر رہے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ حکمرانی حضرت محمد کریم کی ہے، یہ منہج دیا
تو سب سے پہلے امن کا منہج پیغمبر امن نے دیا. اس لیے لوگوں آج اس گجرانوالہ کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی بات کرتا ہوں. لوگوں کے بیٹے, لوگوں کے بھائی امریکہ میں رہتے ہیں. امریکہ عیسائیوں کا ملک ہے جناب. برطانیہ, فرانس, جرمنی, رشیا, ساری دنیا میں رہتے لوگوں جہاں بھی رہتے ڈالر بھیجتے ہیں, یورو بھیجتے ہیں, نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی وظیفے ملتے ہیں. یہ کیوں ملتے ہیں؟ پاکستان میں بھی سارے لوگ رہتے ہیں, یا ہندو بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, اگر پیغمبر امن پر لا اکراہ فی الدین کی آیت نہ نازل ہوتی تو آج امن نہ ہوتا. یہ امن ملا ہے تو پیغمبر امن کی شان اور کردار سے ملا ہے. اللہ اکبر. اور میرے گجرانوالہ کے بھائیوں, اب میرے حضور سرکار مدینہ ہیں. بولو کیا ہے؟ سرکار مدینہ, شاہ مدینہ. اور میں یار اب ایک اور بھی بات کر دوں. یہ احسان الہی نے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اس کے جو والد گرامی میرے رشتے میں بھائی تھے, میرے تایا زاد تھے, مولانا عمر ضیاء صاحب, انہوں نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھ محبت کا تقاضا, انہوں نے اس کا نام احسان الہی رکھا. اس لیے احسان الہی رکھا کہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کیا گیا تو جناب مسلمانوں کے اندر جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ان میں سے کچھ لوگوں نے بم دھماکہ کر کے شہید کر دیا. اور سنو حضرت علامہ نے اس وقت کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا یہ غالباً پہلا بم دھماکہ تھا جو اتنی بڑی سطح پر عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت پر یہ دھماکہ کیا گیا, یہ شہید کیا گیا. تو حضرت علامہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو چال چلن چلا ہے اس سے نقصان ہوگا, یہ اچھا نہیں ہوگا. یعنی اپنی شہادت کا تو یقین تھا, لیکن فرمایا یہ آنے والے دور میں اچھا نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا؟ خارجی میدان میں آئے, اور جب خارجی میدان میں آئے فتوے لگانے لگے, کافر کافر کہنے لگے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. آپ ہی فتوے لگائے, پھر جناب دھماکے ہوئے. نہ فوج کے لوگ محفوظ رہے, نہ گلیاں محفوظ رہی, نہ بازار محفوظ رہے, نہ عورتیں محفوظ رہی, نہ بچے محفوظ رہے, نہ GHQ کی پریڈ لائن مسجد محفوظ رہی, نہ جناب وہ آرمی پبلک سکول کے ننھے معصوم بچے محفوظ رہے. جو حضرت علامہ نے فرمایا تھا, جو شہید نے فرمایا تھا, جو بقیع الغرقد کے باسی نے فرمایا تھا, جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے نے فرمایا تھا, لوگوں جو مدینہ سے سبق پڑھا تھا, پھر ان کے جو جملے ہیں ہم نے دیکھا, پھر کوئی محفوظ نہ ہوا. اور محفوظ اس وقت ہوا جب مدینے سے آنے والا سبق لا اکراہ فی الدین پہ عمل کیا تو پاکستان محفوظ ہو گیا. اللہ اکبر. حضور تشریف لائے, مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اب ایک واقعہ بیان فرمایا. دیکھنا پیغمبر امن کس انداز سے آج امیر امداد کو سمجھائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اللہ اکبر. یہ دیکھنا میرے حضور نے پھر ایک واقعہ بیان کیا, اور واقعہ بھی بیان کیا, ایک لڑکے کا بیان کیا. اس نے بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی تھی
تھی کہ یہ جادو سیکھنا ہے کہ میں جادو اور شیطنت کی بنیاد پر حکومت کرتا ہوں، اور سب کا مذہب یہی تھا، تعویذ گندا تھا، یہ جادو تھا، سب کا دین یہی تھا۔ اب جناب بچے کی ڈیوٹی لگ گئی، تم نے بھی یہی سیکھنا ہے، پھر میرا مشیر بننا ہے، پھر میرا منسٹر بننا ہے۔ اب راستے میں اس کو ایک توحید والا مل گیا، ایک اہل حدیث مل گیا، ایک توحید کی دعوت دینے والا مل گیا، ایک اہل سنت مل گیا، اس کے ساتھ ٹھہرنے لگ گیا، وہ کتاب و سنت کا علمبردار بن گیا۔ اللہ اللہ جب علمبردار بن گیا، پھر بادشاہ کا جو قریبی تھا اس کی ملاقات، بات مختصر کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، بات اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک دن اس نے بسم اللہ کہہ دیا، اس نے اللہ کا نام لے دیا، کہنے لگا یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا جو تیرا بھی خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے، جو سارے جہانوں کا خالق ہے، کہتا باز آ جا۔ اس نے کہا جان چلی جائے پر توحید سینے میں آ جائے، جان چلی جائے سارا جہان چلا جائے پر یہ عقیدہ نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اچھا، اس کو جناب قتل کیا۔ اب اس بچے سے کہا پتہ چل گیا نا اس سے، تجھے سبق کس نے پڑھایا؟ کہتا ہے مجھے فلاں نے پڑھایا۔ اس لڑکے کو بلا لیا، لڑکا کتنا ہوگا؟ 15 سال کا، 16 سال کا، 17 سال کا، اور جس سے رب کام لے لڑکا دربار میں آ گیا۔ اور جب دربار میں آیا کہا تجھے کس نے سکھلایا؟ پھر جناب اس عالم کو بلا لیا گیا، تورات کا، انجیل کا عالم، آج کے الفاظ میں قرآن حدیث کا عالم، وہ بلا لیا گیا۔ تو نے اس کو سمجھایا؟ کہا ہاں میں نے اس کو عقیدہ سمجھایا، میں نے توحید کو اس کے دل میں ڈالا، میں نے ایک رب کی محبت کو اس کے سینے میں پیوست کیا۔ کہا میرے مذہب پہ آ جا نہیں تو آرے سے چیرا جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ کہا چیر ڈالوں گا۔ آرا لایا گیا، سر کے درمیان جو مانگ نکلتی ہے یہاں رکھا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ حشر سارے دربار نے دیکھا، سلطنت میں حشر پھیلا۔ پھر بچے کو، لڑکے کو کہتا ہے اب باز آئے گا کہ نہیں؟ کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، توحید کی خوشبو، توحید کی مٹھاس، توحید کی شیرینی، اللہ اللہ یہ نہیں جا سکتی۔ اب کہا لے جاؤ بھائی اس کو پہاڑ پر لے جاؤ۔ پہاڑ پر لے گئے، پھر جناب اس کو پھینکنے لگے، پہاڑ تھر تھر کانپا، سارے فوجی مر گئے، توحید والا زندہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو ابھی زندہ ہے؟ پھر بھیجا اس کو سمندر میں لے جایا جائے، کشتی والے وہ غرق ہو گئے، وہ پھر آ گیا۔ قصہ مختصر، لڑکا کیا کہتا ہے؟ لڑکے کا پروگرام جلسے کا تھا۔ کیوں جی علماء اکرام، مولانا سعید صاحب کیا پروگرام تھا؟ اس کا پروگرام تھا جلسہ کروائیں۔ آج میرے بھائیوں ہم نے یہ جلسہ کیا، پر اب تو مومن اکیلا تھا، جلسہ کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ، جلسہ کیسے ہو جائے؟ کہتا بادشاہ بصیرت دیکھنا، میرا رب بصیرت ڈالتا ہے، توحید کا جلسہ کیسے ہو جائے؟ کہا بادشاہ میں قتل ہو جاؤں گا، پر ایک بات ہے وہ ماننی پڑے گی۔ کہتا وہ کیا؟ یہ پاگل ہوتے ہیں، بدبخت عقل ان کو کوئی نہیں ہوتی، بادشاہ بڑے ہوتے ہیں۔ توحید والا ماشاءاللہ دانا، توحید کی خوشبو اور روشنی، دانائی، عقل مندی، دانشوری، ایک رب مشکل کشا کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کہا کیسے؟
طریقہ پوچھ رہا ہے، بدبخت طریقہ پوچھ رہا ہے، بیوقوف مجنون طریقہ پوچھ رہا ہے۔ کیا توحید والا 12 14 15 سال کا لڑکا کیا طریقہ بتلاتا ہے؟ کہتا ہے جلسے کا انعقاد کر، کانفرنس کا انعقاد کر، ڈنڈور سی جناب وہ ڈنڈورا پیٹے، ڈھول بجائے، دنیا کو اکٹھا کرے، ہزاروں لاکھوں دنیا اکٹھی ہو گئی۔ جلسہ کا اب یہ میرا ترکش ہے، اسی سے ایک تیر لے مجھ پر چلا، اور پتہ کیا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ تیر چلایا، کن پٹی پر لگا، اس نے کن پٹی پر ہاتھ رکھا، رب کے راستے میں شہید ہو گیا۔ ہزاروں دنیا عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو جلسے میں آئے تھے، انہوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے اس کا جو رب ہے ہم اس کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں۔ جلسہ کامیاب ہو گیا، بولو جلسہ۔ قربانی پیش کی، اللہ کی قسم قربانی پیش کی۔ یہ سرکار مدینہ نے مدینہ منورہ کے اندر واقعہ سنایا۔ اللہ اللہ، اس نے کہا خندقیں کھدوائیں، جناب سب کو آگ میں جلایا۔ اور سنو سنو، اب آگے سنو، رب کعبہ کی قسم ہے۔ یہی نجران والے آگئے، بولو کون آئے؟ وہ بادشاہ، اس کا عقیدہ، وہ سارا کچھ مٹ گیا، اب یہ عیسائیت کے علمبردار بن گئے۔ حضور سرکار مدینہ، نجران آج بھی سعودی عرب کا صوبہ، یہاں کے عیسائی سردار آگئے، مدینہ منورہ میں آگئے۔ میرے حضور کا کھلا دل دیکھ، ہمارے کیا کیا ہے؟ اس مسجد میں فلاں 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 نماز پڑھ سکتے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا لکھتے ہیں کہ ان کی اتوار کا جب دن آیا نا، شرع کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اتوار کا دن آیا، انہوں نے کہا ہم اپنی عبادت کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا میری مسجد میں کر لو۔ بولو کیا فرمایا؟ او میرے بھائیوں، میرے حضور کا دل، لا اکراہ فی الدین، چوڑا سینہ، الم نشرح لک صدرک۔ آج تنگ سینے والے ہو، میرے حضور کا سینہ دیکھو، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ نہیں کہ اب توحید ماننی پڑے گی، نہیں تو گردن اترے گی، نہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین، دلیل کے ساتھ ان کو دعوت دی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ دعوت دی، نہیں مانے، بات آ گئی مبالے پر۔ بولو بات کہاں آئی؟ مبالے پر۔ اللہ اللہ، اب میرے حضور نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، تم اپنے خاندان لے آؤ، بیوی بچے لے آؤ، اور رب کے حضور بد دعا کرتے۔ امن ہے بھئی، امن، مانو نہ مانو۔ اچھا، اگر مبالے میں آتے ہو تو آ جاؤ، نہیں آتے تو نہ آؤ۔ اب حضور نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، حضور کی وہ چادر مبارک جس کے بارے میں رب نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اس چادر کو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے گھر میں
اپنے اوپر اس کو یوں تانا، اپنے پیچھے حضرت علی کو بٹھایا، سامنے حضرت فاطمہ کو بٹھایا، درمیان میں حسن و حسین کو بٹھایا۔ اللہ اللہ یہ منظر بنایا، فرمایا مولا یہ میرے اہل بیت ہے۔ وہ ڈر گئے کہ جس چادر کے نیچے حضرت محمد کریم ہے، جس چادر کے نیچے حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن حسین ہے، مارے جائیں گے۔ یہ حضور کا خاندان، یہ ہے امن، پیغمبر امن۔ بولو پیغمبر، بولو پیغمبر امن۔ اللہ اللہ بھاگ گئے یہاں سے، کچھ مسلمان ہو گئے، واپس گئے سارا نجران مسلمان۔ اللہ اللہ آگے چلو، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کمال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یہ طے قبیلہ ہے، وہاں پر گئے، وہاں جناب حملہ کیا، سارے سرنڈر ہو گئے، سب کو بلا کر سب کو قیدی بنا کر ان کا مال و دولت لے کر مدینے میں لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے آئے، جو حکمران تھا بھاگ گیا۔ جس طرح آج حکمران بھاگ جاتے ہیں نا، جب اقتدار چاہتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں، اور جس سے بھی اقتدار چھنتا ہے پھر وہ اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح آج بھی ایک بندہ کر رہا ہے، اور سارے اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیوں وہ بھی بھاگ گیا، حضرت علی سب کو لے آئے۔ اب جناب ایک شہزادی جو عدی بن حاتم کی بہن تھی، یہ عدی بن حاتم حکمران تھا، حضرت صفوان نے اپنی بہن کو بھی چھوڑ گیا۔ اب مسجد نبوی کے قریب ان کو ٹھہرایا گیا۔ میرے حضور کا خطبہ جمعہ، میرے حضور کی نماز، میرے حضور کا اخلاق جب حضرت صفوان نے دیکھا تو حضور گزر رہے، پھر کیا کہتی ہے؟ اے عیسائی مسیحی عورت ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ۔ حضور سامنے کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ اللہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، جو لوگوں کی خدمت کرتا تھا، کھانے کھلاتا تھا، عدل کے ساتھ انصاف کرتا تھا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، جس کے دسترخوان پہ دنیا کھانا کھاتی تھی، بیواؤں یتیموں کی خدمت کرتا تھا۔ اچھا تو اس کی بیٹی ہے، اس میں تو جو صفتیں ہیں وہ مومنوں والی صفتیں ہیں۔ اب مزید دلیر ہو گئی، کہتی یا رسول اللہ میں نے جو آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی ریاست مدینہ کو دیکھا، آپ کا پیار دیکھا، میں اعلان کرتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور خوش ہو گئے۔ اب کہتی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئی تو میرا قبیلے کو بھی کہتی پاس موجود تھا، اور تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کہا یا رسول اللہ اب ان کو آزاد کر دیجئے۔ فرمایا علی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ مسلمان ہو گئے، جس طرح ان کو لایا تھا ان کا مال واپس کر کے امن کے ساتھ چھوڑ گیا۔ پیغمبر امن، مقصد اسلام، مقصد جلسہ عام کے اندر رب کی توحید کا اعلان۔ اب جناب ان کا سارا مال واپس لے کر اور حوض خوبصورت بنا کر اوپر شہزادی کو بٹھایا، گئی اپنے علاقے میں، ساری قوم استقبال کے لیے آئی۔ کیا کہا؟ اور لوگوں جو میں نے حضرت محمد کریم کو دیکھا، جو بائبل میں پڑھا، اس کے مطابق پایا، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، پیغمبر امن ہے، رحمت للعالمین ہے۔ پڑھ لو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جلسے دا سواد آ گیا نا، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بھائی کو خط لکھتی ہے، اور ڈر کے بھاگنے والے، مجھے بھی چھوڑ کے بھاگنے والے، اور کب تک بھاگا رہے گا؟ حضور کی خدمت میں جا، خدمت میں خط پڑھا، قسطنطنیہ میں پڑھا، بھاگتا آیا، بی بی
بچوں کو راستے میں چھوڑا، مدینہ منورہ میں آیا، کہتا میں جب آیا سوچ رہا تھا کہ میں تو بھاگا ہوا حکمران ہوں، شکست خوردہ حکمران ہوں، دیکھو سلوک کیا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، کہتا میں جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، صحابہ کے درمیان حضور تشریف فرماتے، ایک گدے پر تشریف فرماتے، میں گیا، میں نے کہا جی میرا نام عدی بن حاتم ہے، آپ نے فرمایا بیٹھئے۔ کہتا میں جب بیٹھنے لگا نیچے سے گدہ نکالا میرے سامنے پیش کر دیا، خود کھجور کی چٹائی کے مسلح پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ حکمران نہیں ہے، بھلا حکمران اور گدی چھوڑے، اللہ اللہ گدی چھوڑی، میرے حضور نے چھوڑی، سرکار مدینہ نے چھوڑی، ایک عیسائی حکمران ہارا ہوا شکست خوردہ اس کے لیے چھوڑی۔ یار اگلی بات دیکھنا، اگلی بات دیکھنا، اب باتوں کے بعد، مختلف باتوں کے بعد حضور التجا کرتے، فاتح التجا کر رہے ہیں، احسان کرنے والے التجا کر رہے ہیں، چھوڑنے والے التجا کر رہے ہیں۔ صدقے قربان جاؤ ایسے رحمت للعالمین پر، رب کے حبیب پر، مولا کے خلیل پر، ریاست مدینہ کے حکمران پر، حضرت محمد کریم پر۔ یہ کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی ریاست مدینہ قائم کریں گے کڑیاں نچا کے۔ اللہ اللہ اے دیکھ دیکھ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اللہ۔ اب جناب التجا کرتے، التجا میرے حضور کرتے، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے گدے پر بٹھا کر، کیا فرماتے ہیں عدی کب تک اللہ رسول سے بھاگتا رہے گا، کب تک یعنی حق کب قبول کرے گا۔ اب جناب عدی جب یہ انداز دیکھتا ہے کہتا ہے حکمران، اور ایسا انداز وہاں تو بات یہ ہوتی ہے اگر یہ اختیار نہ کیا گردن اڑے گی۔ حضرت محمد کریم کیسے سرکار مدینہ ہے، اللہ اکبر، فوراً حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، بھائیو مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہے پیغمبر امن حضرت محمد کریم، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی دن یہ مدینے میں رہا، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، کئی دن مدینے میں رہا۔ یہ بڑے لوگوں کو نا شکار کا شوق ہوتا ہے، بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے، حکمرانوں کو شوق ہوتا ہے، یہ بھی شکار کیا کرتا تھا، شکاری کتوں کے ساتھ شکار کیا کرتا تھا۔ اب یہ پوچھتا ہے، شکار کا مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اب بات مختصر کرتا ہوں کہ کتا چھوڑا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا جائے تو شکار جو ہے اس کو اگر کتا اس شکار کو کھا لے تو اب کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا جس سے کتے نے کچھ کھا لیا بس وہ کتے کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ بے شک بسم اللہ اللہ اکبر سالم لائے تو تیرا ہے، کچھ کھا لے تو تیرا نہیں ہے۔ اور لوگوں میرے حضور نے کتے کا حق بھی حکمرانوں کے ہاتھوں سے محفوظ فرمایا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ چیتے اور شیر کی کھال پر، یعنی کسی درندے کی کھال پر بادشاہ کھالوں پہ بیٹھا کرتے تھے، ہر لوگوں کی گردنیں اڑاتے تھے۔ فرمایا خبردار شیر چیتے کی کھال پر نہیں بیٹھنا، اندر درندگی پیدا ہوگی، اور جس کے اندر درندگی آ جائے رحمت نکل جائے۔ وہ حضرت محمد کا کلمہ پڑھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، آج جو تقریر کی آزادی ہے، آج جو تحریر کی آزادی ہے، آج جو بولنے کی آزادی ہے، افسوس کی بات یہ کہ وہی آزادی استعمال کر کے تم میرے حضور کی توہین کر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. تازہ بات سن لو، امریکہ کا جناب ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، اور یہ جناب ہسٹورین اور یہ امریکی فوج کا بہت بڑا افسر ہے، اس کا نام ریچرڈ جبریل ہے. اس کو جناب ایک بہت بڑا ادارہ دیا گیا، کئی سال اس نے ریسرچ کی، ریسرچ امریکہ کی، ریسرچ کینیڈا کی، ریسرچ یورپ کی. تازہ ریسرچ کیا آئی ہے، کہتا ہے اس کی ڈیوٹی لگائی تاریخ انسانی کے جتنے جرنیل فاتح ان سب کی ہسٹری دیکھو، اور ان سب میں کون سا ایسا جرنیل ہے جس کی جرنیلی میں رحمت کا پہلو ہے. وہ کیا کہتا ہے، ایک ہی جرنیل ہے پتا تمام انسانیت کی تاریخ میں جس کی جرنیلی میں بھی رحمت ہے. ان کا نام نامی حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے جرنیل اعظم ہے کہ ان کی جرنیلی میں فرمایا عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا. جنگ کے دوران جو اپنی کٹھیا میں بیٹھا، اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا، اپنی عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی قتل نہیں کرنا. مزدور کو بھی قتل نہیں کرنا. جو جنگ کے دوران ڈر خوف کے مارے کلمہ پڑھ لے، اس کو بھی قتل نہیں کرنا. جو ہتھیار پھینک کر بھاگ اٹھے، اس کو بھی قتل نہیں کرنا. بوڑھے کو بھی قتل نہیں کرنا. اللہ اللہ یہ اصول دیے ہیں، حضرت محمد کریم نے دیے ہیں. پیغمبر امن کو مانا جائے گا، اس کائنات میں امن ہوگا، وگرنہ امن نہیں ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.